سورۃ الدخان کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً ہم نے امتحان میں ڈالا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور آئے ان کے پاس عزت والے رسول۔ ان ادوا الی عباد اللہ، یہ پیغام لے کر کہ حوالے کر دو میرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو۔ انی لکم رسول امین، کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے سامنے تکبر مت کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی دلیل۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور یقیناً میں پناہ میں آتا ہوں اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی۔ ان ترجمون، اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر سکو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے الگ ہی ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پس پکارا اس نے اپنے پروردگار کو۔ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ بڑی مجرم قوم ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے ظالم، جابر اور ڈکٹیٹر بادشاہ کے مقابلے میں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے درس حریت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کی شان، آج جب ہم یہ آزادی کا درس سن رہے ہیں تو ہمارے پڑوس میں اللہ پاک نے مجاہدین اسلام کو، چند فاقہ منش لوگوں کو، بوریا نشین لوگوں کو، امریکہ جیسے ایک فرعون اور اس کے حواریوں پہ اللہ نے فتح مبین نصیب فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ فتح پوری دنیا میں خلافت کے قیام کی نوید ثابت ہو، اور وہ خلافت کی نعمت جو کافی عرصے سے ہم سے چھن چکی ہے، اللہ ہم سب کو وہ دوبارہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، مشرکین عرب
جنہوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو انتہا درجے کا تنگ کر رکھا تھا، ان کو یہ واقعہ یاد دلا رہے۔ اس واقعے کے یاد دلانے میں دو پہلو ہے۔ ایک پہلو تو اس میں یہ ہے کہ کافروں کے لیے دھمکی ہے کہ دیکھو جیسے فرعون بڑا ظالم تھا، بڑی اس کی بادشاہت تھی، بڑا مال و دولت والا تھا، تخت و تاج والا تھا، بڑی اس کی مضبوط حکومت تھی، لیکن جب وہ اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرایا تو وہ پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ بات تم بھی مشرکین عرب ذہن میں رکھو، اگر تم میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ گے تو تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ دوسری طرف یہی واقعہ، یہ پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے لیے ایک انتہائی تسلی کا اور حوصلے کا، کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، قدموں میں لغزش نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ رب العالمین نے مدد کی اور ان کا مد مقابل تباہ و برباد ہوا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ مدد فرمائیں گے اور سب طاقتیں ان کے مقابلے میں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ میرے محترم دوستو، اس سبق کو اگر آج کے تناظر میں ہم پڑھیں، ہم سنیں اور سیکھیں تو قرآن کریم آج ہمیں بھی اسی بات کا درس دے رہا ہے کہ باطل کے مقابلے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی ہمت چاہیے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تھکنا نہیں، اور اللہ کی مدد پہ بھروسہ رکھتے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ وقت آئے گا کہ اللہ پاک وقت کے ظالموں، ڈکٹیٹروں، بادشاہوں کو تباہ و برباد کرے گا اور اہل حق پہلے کی طرح چمکیں گے۔ قرآن کریم یہی درس حریت آج ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، یہ جو تمہارے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، ہم نے اس سے پہلے بھی آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، قوم فرعون کی قوم کو۔ وہ لوگ بھی امتحان میں پڑے، ان کے سامنے بھی اللہ کی توحید کا پیغام آیا۔ فرمایا وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس عزت والے رسول آئے۔ اس سے مراد حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، جو بڑی شان والے، بڑی عزت والے، جلیل القدر نبی۔ فرعون نے تو اپنی بادشاہت کے گھمنڈ کے اندر اور اپنے مال و دولت کے نشے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مہین قرار دیا۔ یہ ایک حقیر سا آدمی ہے، یہ نعوذ باللہ گھٹیا سا آدمی ہے، لیکن اللہ رب العالمین حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان بتا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام حقیر نہیں، گھٹیا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑی عزت والے کریم رسول ہے۔ پیغام کیا لے کر آئے؟ ان ادو الی عباد اللہ۔ یہ میرے محترم دوستو آزادی کا پیغام ہے۔ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ فرعون نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا، غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے اور چند 100 تھے، ایک تھے، پھر چند ہوئے، پھر چند 100 ہوئے، اور ان چند 100 نے مصر پر بڑے عرصہ دراز تک حکومت کی، لیکن جب وہ صفات سے خالی ہوئے تو پھر فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور انسانیت کو غلام بنایا ہوا۔ حالانکہ اللہ کے بندے سب آزاد ہے، کوئی کسی کا پابند اور غلام نہیں ہے۔ آج میرے محترم دوستو، جو فرعونیت کا اثر تھا وہ آج کے حکمرانوں کے اندر آیا ہوا ہے، امریکہ اور اس کے حواریوں میں آیا ہوا ہے۔ یہ بھی کمزور لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنا غلام بنا کے رکھتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں فرعون سے کہا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ میرے حوالے کر دو۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ دنیا میں جو تشریف لاتے ہیں تو ان کی بعثت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، وہ کن کن کاموں کے لیے آتے ہیں؟ تو ان کاموں میں ایک بڑا کام اللہ کے نبیوں کا یہ ہوتا ہے، فک کل نظام، ہر نظام کو توڑنا اور اللہ کے نظام کو چلانا، یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی شخص نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے اور مغربی یورپی امریکی نظام کے توڑنے کی بات کرتا ہے تو یقین رکھیں کہ وہ بندہ وہی بات کر رہا ہے جو اللہ کے نبیوں کی بات ہوتی، جو انبیاء علیہ السلام کی بات ہوتی تھی۔ وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اور علماء کا کام ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت اور نیابت میں، انبیاء کن کے ورثاء ہیں، علماء کن کے ورثاء ہیں؟ انبیاء کے ورثاء ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مورث کی بات کو چلائے۔ تو انبیاء کی بات بھی یہی کہ قوموں کو آزادی ملے۔ آج علماء کی محنت و کوشش کا بڑا مرکز بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ قوموں کی آزادی کی بات کرے۔ آج پاکستانی قوم فکری ذہنی طور پہ غلامی کے شکنجوں میں جکڑی ہوئی۔ آج اس قوم کی آزادی اور حریت کی بات کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہی بات رکھی کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، اور رسول بھی کیسا؟ امین، امانت دار، اللہ کا پیغام حرف بحرف پہنچانے والا، ایک رتی بھر بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر رہا، جو اللہ کا پیغام ہے وہ تم تک پہنچا رہا۔ اور پھر فرعون کو مخاطب کر کے کہا، اس کے حواریوں وزراء کو مخاطب کر کے کہا، اللہ تعالی علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں تکبر نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں نہ آؤ۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اللہ سے چھوٹا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، انسان اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ کے سامنے۔ یہ اللہ کے مقابلے میں آئے اور اللہ کے سامنے اپنا نظام چلانا چاہے، کتنا بھی بڑا سمجھدار، دانا، بینا، زیرک انسان ہو، اللہ رب العالمین جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حکمتوں والا نہیں ہو سکتا، کوئی عقل و دانائی والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کائنات میں نظام چلاؤ تو صرف کس کا چلاؤ؟ اللہ رب العالمین کا چلاؤ۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلی ہوئی سند لے کر آیا ہوں، کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو دلیل پیش کرتے، موسیٰ علیہ السلام تو حقائق پیش کرتے،
موسیٰ علیہ السلام تو حقیقت کو کھول کے سامنے رکھ دیتے، فرعون بجائے حقیقت کا مقابلہ حقیقت سے کرنے کے، دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرنے کے، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اذیتوں میں مبتلا کرتا، تکلیفوں میں مبتلا کرتا، سزاؤں میں مبتلا کرتا۔ آج بھی میرے محترم دوستو، فرعونی ذہن رکھنے والے حکمران دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرنے کی بجائے سختی، طاقت اور رعب سے کرنا چاہتے۔ تو فرعون بھی یہی کہتا، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، جس کو رجم کرنا کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عوذت بربی وربکم، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی بھی، تیرے رب کی بھی، تم سب کے رب کی، اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر سکو۔ علماء نے لکھا ہے ترجمون کے دو معنی، ایک معنی سنسار کرنا رجم سے، پتھر مار مار کے ختم کرنا، یہ قدیم زمانے کی سزا ہے۔ اسلام نے یہ سزا صرف اس زانی کے لیے رکھی ہے جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے اور ثابت ہو جائے، حکومت شرعیہ ہو اور وہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کو یہ سزا دے سکتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کا قانون نہیں، اسلامی نظام نہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے بھی توبہ اور استغفار ہی ہے، کوئی بندہ کسی بندے کو سزا نہیں دے سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو بالکل پاک صاف معصوم پیغمبر تھے، ان کو فرعون صرف اس لیے کہ وہ حق بیان کرتے تھے ان کو یہ سزا دینا چاہتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی۔ اور بعض علماء فرماتے کہ رجم جس طرح پتھر مارنے کو کہتے ہیں، اسی طرح رجم گالم گلوچ، الزام تراشی، اس کو بھی رجم کہا جاتا ہے، جو کہ باطل کا ایک پرانا طریقہ ہے کہ اہل حق پہ الزامات لگاتے ہیں، اہل حق کو بہتان طرازی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور ان پہ جوتے کستے ہیں۔ یہ باطل کا پرانا طریقہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم میرے متعلق غلط باتیں کر سکو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک پیشکش کی، پرامن پیشکش، کہ اگر تم نے میری بات نہیں ماننی، ایمان نہیں لانا، میرا موقف تسلیم نہیں کرنا، تو کوئی بات نہیں، نہ کرو۔ ہر بندہ ہر بندے کی بات تو نہیں مانتا، کوئی کسی کو منوا تو نہیں سکتا، لیکن فَاعْتَزِلُونَ، اتنا تو کرو کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، سزائیں تو نہ دو، تنگ تو نہ کرو، ہمارے لیے جینا حرام تو نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تم اپنے جگہ پہ کام کرتے رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو، پبلک میں مجھے پھرنے دو، جس کو میری بات سمجھ آ جائے گی وہ میرا ساتھی بن جائے، جس کو نہ سمجھ آئے وہ تمہارا ساتھی رہے، لیکن زبردستی تو نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پرامن پیشکش کی فرعون کو، لیکن اس نے کسی بات پہ کان نہیں دھرا، اذیتوں میں، تکلیفوں میں اور لوگوں کے اوپر سختی اور شدت کرنے میں وہ آگے سے آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ فدعا ربہ، اللہ فرماتے اس نے پھر اپنے رب کو پکارا۔ میرے محترم دوستو، سارے ہی نبی علیہ السلام مشکلات میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے۔ اس لیے ہمیں بھی ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا؟ ان ہؤلاء قوم مجرمون، اللہ ربا یہ قوم بڑی مجرم ہے، یہ جرائم میں حد سے بڑھ چکی ہے، اللہ اب ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرعون اور فرعونیوں کے لیے سزا کی تجویز کی۔ اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے۔
وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو بھی انبیاء علیہ السلام کی اسی وراثت و نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے حریت اور آزادی کی جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت